کرام اور تابعین کی ایک خاص جماعت تیار کی تھی کہ جن کا فقط کام یہ تھا کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جائے اور اغیار کی شان میں جھوٹی احادیث گھڑی جائے۔ ایک حدیث کی جو شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں موجود ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں۔ اس حدیث کی افادیت کو کم کرنے کے لیے، اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو گھٹانے کے لیے ایک حدیث گھڑی گئی کہ جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سید کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب یہ حدیث کہ جو جامع ترمذی میں موجود ہے اس لیے گھڑی گئی کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جائے، چونکہ حضور فرما چکے تھے کہ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، چونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ایک خاتون کے جب حضرت کی خدمت میں آئی اور حضور نے کہا کہ بوڑھی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی، اور وہ بوڑھی بزرگ خاتون پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم سب اعمال بھی کرتے ہیں، سارے اعمال خیر بھی بجا لاتے ہیں، تو ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو حضور نے اس کے جواب میں یہ قرآن حکیم کی آیت پڑھی، سورہ مبارکہ واقعہ کی کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ جنت میں کوئی بوڑھی خاتون نہیں ہوگی، سب جوان ہو کر جائیں گے۔ جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، جنت میں جو ہوں گے سب جوان ہوں گے اور جوان ہو کر اہل جنت وہاں جنت میں جائیں۔ سامعین محترم، آپ نے یہ شیعہ ذاکر کا کلپ سنا۔ شیعہ ذاکر اس کلپ کے اندر اہل سنت والجماعت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کے مقابلے میں صحابہ کے فضائل گھٹتے ہیں، اور ان روایات میں سے جو گھڑی گئیں ایک روایت یہ ہے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الی النبیین والمرسلین، کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے ابو بکر و عمر نبیین اور مرسلین کو چھوڑ کر۔ اب اعتراض اس طرح کیا کہ دیکھیں جنت کے اندر جب بڑھاپا ہے ہی نہیں تو ابو بکر و عمر سردار کیسے ہوں گے؟ تو یہ روایت گھڑی گئی ہے اس روایت کے مقابلے میں جو حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور دوسرا نقلی حوالہ اور دلیل دی کہ دیکھیں حضور کے سامنے ایک بڑھیا عورت آئی، حضور نے اسے مزاحن کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا جنت میں کوئی بھی بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا، سارے جوان ہو کے جائیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا بڑھاپا ہے ہی نہیں جنت میں، جب نہیں ہے تو پھر وہاں ابو بکر و عمر سردار کیسے ہوں گے؟ سامعین محترم، اب یہ روایت کہاں تک صحیح کہاں تک صحیح نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، اس کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ دنیا سے جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہو کر جنت میں جائے گا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور اس ہمارے مفہوم کی تائید خود اس روایت سے ملتی ہے جو اہل سنت کے ہاں تو ہے، اہل تشیع کتب کے اندر بھی موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ جب جنت کے اندر ہے ہی جوانی، بڑھاپے کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر شباب لفظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شباب لفظ کہنا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ حسن و حسین ان جوانوں کے سردار ہوں گے جو جوانی کے اندر فوت ہو کے جنت میں جائیں گے، اور ابو بکر و عمر ان بوڑھوں کے سردار ہوں گے جو بوڑھاپے میں فوت ہو کے جنت میں جائیں گے۔ نہ ان میں کوئی تعارض ہے، نہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اور نمبر دو، بات کو میں معید کرنے کے لیے اہل سنت مفسرین اور محدثین و مؤرخین کے حوالے رکھتا ہوں، لیکن تلاوت سے بچتے ہوئے صرف آپ کے سامنے دو حوالے رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے کتاب فیض القدیر علامہ مناوی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر اس روایت کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی الکحول عند الموت لأنہ لیس فی الجنت کحل، کہ یہاں پر کحول سے مراد موت کے وقت کحل بڑھاپا ہے، کیونکہ جنت کے اندر تو بڑھاپا ہے نہیں۔ آگے لکھتے ہیں ان المراد بالکحل ہنا، کہ یہاں پر کحل بڑھاپے سے مراد الحلیم الرئیس العاقل المعتمد علیہ،
کہ وہ شخص ہے جو بردبار ہو، جو قوم کا سردار ہو، عاقل ہو اور جس پہ اعتماد کیا جاتا ہو۔ اور آگے آپ کے سامنے دوسری کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن الاثیر جزری رحمہ اللہ کی ہے، اور صفحہ نمبر 213 ہے اور جلد نمبر 4 ہے۔ فرماتے ہیں الکحل من الرجال، کہ مردوں میں بڑھاپے سے مراد من زاد علی 30 سنۃ الی الاربعین، کہ جو 30 سے 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے مردوں میں کحل اور کحول کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں حوالوں سے پتہ چلا کہ وہ مراد ہے جو 30 سال سے اوپر کی زندگی میں فوت ہو کر جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد اور مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں، بات کو آدھا پڑھا جائے تو مفہوم اور بنتا ہے، بات کو مکمل پڑھا جائے تو مفہوم اور بنتا ہے۔ جیسے ولا تقربوا الصلاۃ تو پڑھا جائے وانتم سکارا نہ پڑھا جائے تو بات بدل جاتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے۔